لہذا ہم ہمارت اور غربت کی طرف نہیں جانا، امیر لاکھوں ہی شہادت لوگوں کار ہمارے ہم کو کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، ہم کو یہی کافی
مزے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار چکی کر کر نہ جس کی بادشاہ وقت کے آگے وہ استقلال کا پیکر مجدد پیشانی ہے مبارک اے طریق نقش بندی تیرے ماتھے کا مبارک طریق نقش بندی تیرے ماتھے کا چمکتا خوشنما جھومر مجدد پیشانی ہے چمکتا خوشنما جھومر مجدد پیشانی ہے صدقے دل سے امجد بھی تیرے ان خانہ زادوں میں ہے صدقے دل سے ہم سب بھی تیرے
پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی ہے اور ماشاءاللہ اب ان کی نقابت پاکستان سے نکل کے اٹلی اور یورپ تک چلی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اپنے تعالیٰ انہوں نے جو نقابت کی دنیا کے اندر بڑا خوبصورت نام پیدا کیا ہے اور مطالعہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو نقابت کے جوڑ دکھائے ہیں رب تعالیٰ ان کے مزید جو فضیلات ہے اس کے اندر جو ہے برکت پیدا فرمائے. محفل پاک میں حضرت صاحبزادہ قاری محمد ابو بکر غزالی صاحب تشریف لائے ہیں, خطیب اعظم گجرات. یہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری لیاقت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دل بند ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی شیخ بھی ہیں. ان کا آنا بھی مبارک ہے ہمارے لیے. میں ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد سید السادات جناب حضرت علامہ پیر سید محمد افتخار احمد ترمذی حافظہ اللہ فاضل میرا شریف خطیب اعظم گجرات وہ بھی تشریف لائے ہیں. ان کے خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خوبصورت گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے. میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ پاک و ہند کی یہ سرزمین جو اصل میں عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے, اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان دنیا کے کسی خطے کے اندر نہیں بستے. تو تاز اس ساری کرامت, یہ سارا کرشمہ کہ لوگ خود پرستی کو چھوڑ کے, باطل پرستی کو چھوڑ کے حلقہ بکوش اسلام ہوئے, تو اس کا جو سیرہ ہے وہ بزرگان دین کے ساتھ ہے. اور جس شخصیت کا آج ہم یہاں پہ ذکر خیر کر رہے ہیں وہ نسبی طور پہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے. بزرگ کہتے ہیں اسلام کے اندر, امت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. ہر دور کے اندر جب بھی امت کو مشکل آن پڑی ہے تو لوگوں کو حضرت عمر فاروق یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عدل انصاف کی بات ہوئی ہے, الہ کلمت الحق کی بات ہوئی ہے, اقوام باطلہ کو زیر کرنے کی بات ہوئی ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے. تو یہ خطہ پاک و ہند جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضات سے محروم نہیں رہا. اس خطے کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. ان کا اشاعت دین میں, بقائے دین میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن آپ سب جانتے ہیں. تو پتہ چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جو ہے وہ ہمیں بھی خطہ پاک و ہند کے لوگوں کو نصیب ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا جو امتیاز وہ مشاہد کی عقیدت ہے. ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شیخ کے طریقے سے جڑا ہوا ہے, لیکن حالات بڑے خراب ہیں. پیر صاحبان کے ساتھ ہماری محبت, اس میں کوئی شک نہیں. ہم پیدائشی طور پر بزرگوں کے ماننے والے ہیں, لیکن اندھا دھند تقلید ہو رہی ہے, کوئی معیار قائم نہیں رہا. یہ مشائخ ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے, ہمارے اندر فنائیت کے جذبے پیدا کرتے تھے, ہمیں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں لے کے جایا کرتے تھے. اور آج بڑی بڑی گدیوں کے جو کیا ہے وارث ہے, خراب ہے, بڑا دل دکھتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ وراثت میں ملی ہے یہ مسند ارشاد, ظالموں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشے مان. تو سارے سلسلے بڑے مبارک ہیں. ہم سب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں اکثر کہ جیسے ہمارے ہاں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت ہے, ان جیسا امت میں کوئی نہیں ہے, لیکن اسی طرح کی جو عقیدت ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کیا ہے,
ترکی کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے، قازقستان کے اندر ہے، ازبکستان کے اندر ہے، جو ریاستیں روس سے آزاد ہوئی ہیں، وہاں سب سے زیادہ جس سلسلہ عالیہ کا تغلب اور تمسک ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان سارے مبارک سلسلوں میں آج تک جو سلسلہ شریعت کے اوپر ہے، کوئی پیبند کاری نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی دائرہ دین سے کوئی باہر نہیں نکلا، وہ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ مشایخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، ماشاءاللہ چونکہ لوگ دین سے ہٹ کے اقبال کو کہنا پڑا جواب شکوہ کے اندر کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو نبود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واحد سلسلہ نقشبندیہ ایسا ہے جو اس سلسلے کے اندر آ جاتا ہے، مشائخ انہیں سنبھال لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ آج کی بات کر رہا ہوں اس تاریخ تک دور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بندہ ہے۔ جو بندہ شریعت کے اوپر تعامل کرنے والا ہو، داڑھی شریف رکھنے والا ہو، ساتر لباس پہننے والا ہو، سر پہ امامہ یا کیا ہے ٹوپی پہننے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، میں باقی کی نفی نہیں کر رہا، ایک سے بڑھ کے میں خود سلسلہ چشتیہ کے اندر بیعت ہوں، لیکن شریعت کے تعامل کی سب سے زیادہ جو بات ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہے۔ یہ سب سے زیادہ متعلق لوگ ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور لطف کی بات یہ ہے، ابھی ذکر بھی کیا پیر سید عثمان علی شاہ صاحب نے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کا مبدا، اس کا جو آغاز ہے یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، ان کا فیضان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں نام لیا جاتا ہے، یہ مہینہ 25 صفر آل حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس منایا جا رہا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے اس خطے کا، لیکن ان سب سے جو اونچا نام ہے، ان سب سے پہلے جس بزرگ کی جو ہے وہ خدمات ہیں، ان کا نام ہے الشیخ احمد سرحندی فاروقی المعروف حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ۔ ان جیسا کردار اس خطے کے اندر کسی نے پیش نہیں کیا۔ عام طور پر صوفی زاویہ نشین ہوتے ہیں، گوشہ نشین ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں پنجے افیت کے اندر اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ کوئی مجاہدانہ کردار بہت کم ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ صوفی کے ذمہ بھی کیا ہے کہ وہ کیا کرے، کبھی کبھی سیدنا امام حسین رضی اللہ کی سنت پوری کر کے کیا کرے، اپنی خانقاہ سے نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شفیری، کبھی کبھی ان کو بھی نکلنا پڑا تھا۔ عام طور پر جو ہمارے صوفیہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صرف اپنی خانقاہ تک، اپنے حجرے تک، اپنے زاویے اور سومیہ تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی شخصیت جو کیا ہے دوسری ہزاری کی مجدد ہے، انہوں نے کسی مسلک کو بالائے طاق نہیں رکھا۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے نام ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے صوفی ہیں، لیکن یقین جانیے ہم سے یہ زیادتی ہوئی ہے کہ جو کردار پیش کیا حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے، ہم اس سے اپنی نژاد لوگ کو، نسل لوگ کو متعارف نہیں کرا سکتے۔ اگر حضرت مجدد پاک کو اس خطے میں سمجھا ہے تو وہ صرف اقبال رحمت اللہ علیہ نے سمجھا ہے۔ اقبال اپنے بیٹے کو، جاوید اقبال کو سرحد شریف لے کے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام کے اندر جو فوقیت اور برتری انہوں نے کسی صوفی کی ظاہر کی ہے، اور ان کی تربت کے جو فیوزات کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انہوں نے حضرت مجدد پاک کا ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے سمجھا ہے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے کردار کو، کی شخصیت کو، تو وہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہے۔ شاہ صاحب نے ان کے اقبال کے شعر بھی پڑھے ہیں اپنی منقبت کے اندر۔ تو اتنا بڑا کردار ہے، ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، اور مذہبی طبقہ کمزور ہے، یہ دیوار سے لگا ہوا طبقہ ہے، مسلط کوشی کا شکار، جب تک مسلط میں رہتا ہے اس کی امامت بچتی ہے، جب تک مسلط میں رہتا ہے خاموشی اختیار کرتا ہے اس کی خطابت بچتی ہے۔ تو یہ ذکر آج اس شخصیت کا ہو رہا ہے
جس نے مغل اعظم کے ساتھ ٹکر لی ہے، مطلق العنان بادشاہ جو ہندو نواز بن گیا، جس کے حرم کے اندر ہندو رانیاں چلی گئی اور وہ اپنی بیویوں کی محبت کے اندر اور رانیوں کی محبت کے اندر اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ 51 سال سے زیادہ اس نے یہاں پہ حکومت کی ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ وہ مجاہد صوفی ہے کہ شاعر اقبال نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لے کر، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لے کر ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ حضرت مجدد پاک سب سے بڑے کیا ہیں؟ مجاہد صوفی ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ صوفی کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ یقین جانیے اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اگر ہم اسلام کا آپ کو آئینہ دکھائیں تو قرآن کہتا ہے کہ 3 چیزوں کی محبت جو ہے اگر اسے اولیت اور ترجیح نہیں دو گے تو تم فاسق ہو، بے حکم ہو۔ وہ 3 محبتیں سب سے سرفہرست اللہ کی محبت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو مجدد پاک نے تینوں محبتوں کو اولیت نہ خود تھی بلکہ اپنے سلسلے کے لوگوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، انہوں نے جلال الدین اکبر کا بھی سامنا کیا، اس کے بیٹے نور الدین جہانگیر کا بھی سامنا کیا، اور بالآخر جہانگیر کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر اسلام کی نشت ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اگر مجدد پاک رحمت اللہ علیہ اپنا واللہ کردار ادا نہ کرتے تو آج مشرق آباد نظر نہ آتی۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جو آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو، مریدین کو اور اس مسلم سوسائٹی کے 62 لوگوں کو لکھے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ گائے کے ذبیحہ پہ ہندو پابندی لگا رہا ہے، یہ ہندو اتنا جو ہے یہ باثر ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہوتے ہوئے ہمیں گائے کو ذبح نہیں کرنے لگا رہا۔ تو آپ نے ایک فتویٰ جاری کیا، لوگوں سنو، آج ہندوستان کے اندر جو کوئی گائے ذبح کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ مجدد پاک نے فرمایا تھا جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہے وہ سرزمین ہند کو گائے کے ذبیحے سے رنگین کر دے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کی مسلمانی کے اندر فرق آئے گا۔ مجدد پاک نے دوسرا کام مساجد کے اندر، خاص کر کے بڑے صغیر پاک رحم کی مساجد کے اندر خلفائے اربع، خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں۔ پتہ آپ کو اس کا انتظام کس نے کروایا ہے؟ شیعیت جب غالب آ رہی تھی، ہر دور کے اندر غالب رہی ہے، یہ لوگ ایمانوں کے اندر رہے ہیں اور انہوں نے تو مجدد کہ ممبروں اور محرابوں میں جمعے اور عیدین کے خطبے کے اندر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام لے، سیدنا عمر فاروق کا بھی نام لے، سیدنا عثمان غنی کا بھی نام لے، مولا علی کا بھی نام لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ تو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی اپنے پیر صاحب کو، اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن ہمیں کچھ حفظ مراتب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں جو لوگ باکمال ہیں، جن کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور محسن کی یہ سعادت مندی اس کا چرچا کرنے کے اندر ہے۔ یہ محسن اعظم ہے خطہ پاک ہند کے لوگوں کے، ہمارے ذمے ان کی خدمات کا چرچا کرنا ضروری ہے، ان کی تعلیمات کام کرنا ضروری ہے۔ ہم سب مشکور ہیں، شکر گزار ہیں آستانہ عالیہ شرقپور شریف کے کہ اس عظیم خانوادہ کے بزرگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کئی سال پہلے۔ بزم جمیل کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ ہمارے ضلع کے اندر بھی کئی اشروں سے جاری و ساری ہے، ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پروگرام ہو چکا ہے۔ آخر کے اندر چونکہ شاہ صاحب نے خطاب کرنا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ معاشرے کے جو باعث لوگ ہوتے ہیں جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو دین کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور حدیث نبوی کے مطابق کہ جو لوگ اسلام سے پہلے باثر تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب حیثیت تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی حیثیت برقرار رکھی گئی۔ تو جو لوگ آج المیہ یہ ہے
کہ اسلام کے اندر جو ہم ہیں تو ہم سارے مسلمان، لیکن جو دین کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بہت کمزور ہیں۔ ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ، ہمارے مدرسین، تبلیغ کرنے والے ہر وقت سہمے رہتے ہیں، انجانے خوف کا شکار رہتے ہیں، افلاس ان کی جان چھوڑتا نہیں ہے۔ اور اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عالم و فاضل کہاتے ہیں، بٹ صاحب کی نظر ہمارا طبقہ بڑا کمزور ہے، یہ معاشرے کی پاکیزگی کیسے کرے گا، یہ ظالم کو ظالم کیسے کہے گا، یہ سود خور کو سود خور کیسے کہے گا، یہ رشوت ستان کو راشی اور جب تک معاشرے کے بعض ہم لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین کا عالم اور بیڑا نہیں اٹھائیں گے، ہمارے سامنے ہر طرح نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا وہ جو عالم و فاضل کہاتے ہیں، وہ جو عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ وہ جو عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں۔ وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر پر جاتی نہیں ہے مفلسی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نذیر اکبر آبادی نے یہ اشعار دینی مدارس کے اساتذہ کے لیے کہے ہیں۔ جب چاہتا ہے مدرسین کو نکال دیا جاتا ہے، ائمہ کو نکال دیا جاتا ہے، خطبہ کو نکال دیا جاتا ہے، 30 سالہ خدمات پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب سوسائٹی کا کوئی بااثر آدمی کیا کرتا ہے، مذہبی طبقے کو لیڈ کرتا ہے، پھر جو اس کے اثرات سامنے آتے ہیں، اس کی ایک مثال جناب شہزاد شفیق نقشبندی صاحب ہیں۔ میں زمیندار ہائی سکول کے اندر پڑھاتا رہا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی شاہ رخ ہمارے ہاں پڑھا کرتے تھے۔ یہ گجرات کی معروف مقتدر متمول فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ باؤ محمد شفیق برادری والے، باؤ محمد رفیق برادری والے، یہ قیام پاکستان سے پہلے عزت اور شہرت والے لوگ ہیں۔ یہ پولیس کے اندر انسپیکٹر تھے، میں نے دیکھا، بابردین کو دیکھا ہے، لیکن کیا ہے، شاعر کہتا ہے، بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا، کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باؤ تھے، ان کے والد باؤ تھے، یہ پولیس انسپیکٹر تھے، بڑی پراپرٹی کے مالک تھے، کسی اللہ والے کی نظر پڑی، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ یا شرک و شریف۔ تو یہ شخصیت جو دنیا داروں سے اٹھ کے دین داروں کی طرف آئی ہے، اور ہمیں اہل سنت و جماعت کو، چونکہ اہل سنت کو اس طرح کے بندے ہم سنبھال نہیں سکتے، بھائی صاحب ہم سنبھال نہیں سکتے، سمجھائیے، ہم سے اس طرح کے ہیرے سنبھالے نہیں جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا، تو ان کے ذریعے اہل سنت و جماعت کو بڑا فائدہ پہنچا، بڑی جو ہے وہ تبلیغ ہوئی، ان کے ادارے کے اندر، ایجوکیٹر کے اندر، اور جہاں جہاں ان کا اثر تھا، انہوں نے علامہ صاحب غلام رشید نقشبندی صاحب کے اور دیگر علماء کرام کے خطابات کرائے، دین کی ترویج اور ترفیع فرمائی، اور اب جو تعلیمات مجددیہ کو عام کرنے کے لیے نکلے ہیں، میری دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بارے دیکھر ان کا بھی اور ان کے ساتھ جو ساری ٹیم آئی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، رب تعالیٰ آپ کی اس سے یہ کوشش کو قبول فرمائے۔ اور اگر میں شکریہ ادا کروں ڈاکٹر محمد رضا غفاری صاحب اور بھائی محمد اقبال نقشبندی صاحب کا، تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے دعوت تو بہت دی تھی، تو جتنے احباب آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ رب تعالیٰ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں پوری طرح دین کا تعامل نصیب فرمائے، دین کا تمسک عطا فرمائے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، فافتح واجعل الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خیر صاحب، آپ نے نہایت ہی انفارمیٹو
यकीन मानिए बड़ी बेबाकाना मैं कारी मोहम्मद अबू बकर जलाली का नक्शबंदी आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। तो आपके एक शेर से आपकी सारी गुफ्तगू का हासिल आ गया कि निकल कर खानकाहों से अदा का दर्द। चलिए मैं दुनियावी तौर पे 4 मिसरे शाह साहब ने किताब भी करना है और यकीन माने मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि मेंबर पे गुफ्तगू ऐसी ही होनी चाहिए, वक़्त का तकाजा भी है। तो मैं अपना इजहार इस तरह कर देता हूँ कि मुनाफिकों की ज़मीन पे रख के मोहब्बतों के मैं ख्वाब देखूँ, मुनाफिकों की ज़मीन पे रख के मोहब्बतों के मैं ख्वाब देखूँ। अजब ख्वाहिश है चाहता हूँ मैं बीच सहरा गुलाब देखूँ, अजब ख्वाहिश है चाहता हूँ मैं बीच सहरा गुलाब देखूँ। अब मैं आपकी तरफ कि हक परस्ती हो जिनका शेवा ज़मीन जिनका न बिकने पाए, हक परस्ती हो जिनका शेवा ज़मीन जिनका न बिकने पाए, मैं जिंदा लाशों के जमगटे में कोई तो ऐसा शबाब देखूँ। ये है शबाब मिल्लत इस्लामिया। अब मैं अदब से मुल्तविस हूँ फ़खरुल सदात जनाब मुहतरम सैयद इफ्तिखार शाह साहब फिरोजी अहमद का कुमारिया, आप अपने बयान का आगाज़ फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व उलमाए अहले मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब। तमाम अहबाब मिल के मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़हा शुक्र है कि जिसने हमें ये सआदत उज़्मा बख्शी है कि आज के इस पुरफितन दौर में हम उसी मालिक हकीकी को याद करने के लिए और उसके महबूब बंदों का ज़िक्र खैर करने के लिए उसी के घर में जलवागर हुए हैं। दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। मुझसे पहले आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई और वो गुफ्तगू कोई आम बंदे की गुफ्तगू नहीं थी। आप सभी लोग इस बात से बखूबी आगाह भी थे कि ख्वाजा
محمد حنیف جلال پوری صاحب کا علماء میں ایک واضح طور پر نام ہے، جنہوں نے اہل علاقہ کو اس طرح کے پروگرامز کروا کے ان کے قلوب و اذہان کو دین کی جو برکتیں ہیں ان سے مالا مال کر کے رکھا ہوا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسٹیج کی زینت دائیں بائیں علماء کا جمع غفیر ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں کروں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے قرآن مجید برہان رشید میں سے 11واں پارہ سورہ یونس کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بولے کتنی آیات ہیں؟ 3۔ 62 نمبر، 63 نمبر اور 64 نمبر آیت کریمہ، 3 آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، میرے جو محبوب بندے ہیں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ ایمان والے۔ اب ایمان والے لوگ ہیں، الذین آمنوا، صرف ایمان والے نہیں، آگے ارشاد فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آگے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ نے ان کو خوشخبری عطا فرما دی، دنیا اور آخرت کی خوشخبری عطا فرما دی کہ ہم ہی ان کے نگہبان ہیں۔ آگے یہی آیت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، رب کا کلام بدلنے والا نہیں ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت محترم، اللہ رب العالمین اپنی لائق کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تیسری آیت میں رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری عطا فرما دی ہے، ہم ہی انہیں کے نگہبان ہیں، دنیا میں بھی ہم نگہبان ہیں، آخرت میں بھی ہم نگہبان ہیں۔ حضرات گرامی میں یوں کہہ دیتا ہوں رب کائنات نے پہلی آیت میں اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کی ہے، دوسری آیت میں رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی پہچان بیان کی ہے۔ پہچان یہ ہے وہ مومن ہوں گے
بیان کیا ہے. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. رب کا کلام بدلنے والا نہیں ہے. ذرا مل کے بولو رب کا کلام بدلنے والا. پھر میں کیوں نہ کہوں بدلے گا زمانہ لاکھ بدل پڑھ مٹ پڑھ بدلے گا زمانہ لاکھ بدل قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ بدل قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے نظام کا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے نظام کائنات فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی ایسی جماعت ہے جن کے دلوں میں خشیت الہی ایسی رس بس چکی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود ان کے ساتھ اپنی محبت کا اعلان کر رکھا. خود ان کے ساتھ اپنی محبت کا اعلان کر رکھا ہے. جس کے ساتھ میرا مالک اپنی محبت کا اعلان کر دے ان کو پھر دنیا داروں کی کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. رب کائنات نے کہیں پہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو ہم متقین کے ساتھ ہیں. ہم متقین کے ساتھ ہیں. جب اللہ متقین کے ساتھ ہو تو پھر انہیں دنیا دار کی پرواہ نہیں ہے. فرید الدین عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا تھا خوب درویشاں کلید جنت است. خوب درویشاں کلید جنت است دشمنیشاں سزائے لعنت است. جو اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے اور جو ان سے بغاوت کرتا ہے وہ لعنت کا بن جاتا ہے. رب کائنات نے اس دنیا کو مبعوث فرمایا. اس دنیا کو مبعوث فرمایا پھر اپنے رب کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے رب کو اپنے آپ کو یعنی اپنا رب ہونا ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں مبعوث فرما دیا. گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے اور آگے امت کو راہ ہدایت پہ گامزن کرتے رہے, سیدھے راستے پہ چلاتے رہے. اور ہر نبی اپنے اپنے دور میں تشریف لاتا اور آ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا, اللہ کے دین کی طرف بلاتا اور انہیں تبلیغ کرتا. آخر میں میرے اور آپ کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے. میرے اور آپ کے لاجواب نبی نے ارشاد فرمایا میں قصر نبوت کی اینٹ ہوں, میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں. فرمایا قصر وہ محل ہے جو نبوت کا محل ہے, میں اس کی آخری اینٹ ہوں. جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے, مجھے مبعوث فرما کے اس آخری اینٹ کو لگا دیا ہے, اب نبوت کا سلسلہ میرے پہ ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ میرے پہ ختم ہو گیا ہے, اب یہ آگے معاملہ نہیں چلے گا. اب
دیکھیں قصر نبوت کا یہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا. محبوب کو بھیجنے کے بعد پھر یہ معاملہ اولیاء اللہ کے معاملے تک چلا گیا. جس طرح اللہ کے پیارے نبی آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. میرے اور آپ کے لاجپال نبی نے ہمیں پیغام سنایا. پیغام کیا سنایا؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. میرے اور آپ کے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا ہر سال اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا. اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا جائے گا. اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی جب آسو اللہ مبعوث فرمائے گا میری امت میں سے ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا. جو دین کی تجدید فرمائے گا یعنی دین کو از سر نو آسان لفظوں میں دین کو زندہ کرے گا. دین کے اوپر جو گرد و غبار پڑا ہوا ہے وہ صاف فرمائے گا. اب اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی تعلیمات سے مجدد کی جو تعریف نکلتی ہے وہ تعریف یہ نکلتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس صدی کا مجدد ہو, جس صدی کا مجدد ہو, اللہ رب العالمین اس صدی کے اولیاء, اس صدی کے فقہاء, اس صدی کے جو کتب ہیں ان تمام کا جو فیض ہے وہ اس اللہ اپنے اس بندے یعنی جسے مجدد کہتے ہیں اللہ اس مجدد کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. یعنی اسی کی نسبت سے اللہ یہ فیض عطا فرما دیتا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی آپ 14 شوال 971 عیسوی میں پیدا ہوئے. ہندوستان کا علاقہ وہاں پہ ایک شہر ہے جس کا نام سرہند ہے. وہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور روایات میں ہے کہ جمعے کے دن, جمعے کی رات کو, آدھی رات کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور آپ کے والد محترم نے آپ کا نام احمد رکھا. کیا نام رکھا؟ احمد نام رکھا. اور آپ کے والد محترم کا نام تھا عبد الاحد. عبد الاحد. اور عبد الاحد جو ہے حضرت عبد القدس گنگوہی کے خلیفہ تھے. عبد القدس گنگوہی کے خلیفہ تھے. اور عبد القدس گنگوہی وہ ہستی ہے جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سلسلہ چشتیہ سے ہے. اور آپ کی بیعت جو ہے وہ حضرت عبد القدس سے ہے یعنی ان کے خلیفہ تھے. اور آگے عبد القدس گنگوہی کی تھوڑی سی مزید آپ کے سامنے ایک بات کر دوں. عبد القدس گنگوہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے عود کی خوشبو آیا کرتی. جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے منہ سے عود کی خوشبو آیا کرتی. اس قدر اللہ نے یہ مقام عطا فرما رکھا تھا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی آپ کے والد محترم آپ فرماتے ہیں جب میرے پیارے کی ولادت ہونی تھی اس سے پہلے مجھے خواب آیا. میں نے خواب دیکھا کہ پورے کا پورا عالم تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ ہے کہ اچانک ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, ایک ندا لگانے والا ندا لگا رہا ہے. اور وہ کہہ کیا رہا ہے؟ حق آ گیا باطل مٹ گیا. حق آ گیا باطل مٹ گیا. گویا قرآن
वजाल हक वज़ाहक अल बातिल, जाल हक वज़ाहक अल बातिल, जब हक आ जाता है बातिल मिट जाता है। और ये हक किसकी सूरत में आया? ये हक हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला की सूरत में हमारे तक। अब इनका मकाम मजीद समझने के लिए आपके एक पीर भाई थे, उनका नाम था मीर, आपके पीर भाई थे, उनका नाम था मीर नोमान। वो अपनी बात सुनाते हैं। मीर नोमान ये भी हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला के मुरीद थे और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला के पीर भाई थे। आप अपनी बात सुनाते हैं कि एक रात में सोया, मेरी किस्मत का सितारा जाग था। कहते रात को मैं सोया, मुझे ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत कर। अल्लाह करे अल्लाह हमारा भी मुकद्दर आसान फरमाए और हमें भी हुजूर की ज़ियारत हो जाए। हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके सदके से हम दुआ करते हैं। हज़रत नुमान कहते हैं कि जब मैं रात को सोया, मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में देख रहा हूँ कि आका नेमत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा और साथ उनके प्यारे, उनके दोस्त, एक तरफ हजरत अबू बकर खड़े हैं और एक तरफ हजरत उमर फारूक खड़े हैं। कहते हैं मैंने आगे बढ़ के इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे बोसा दिया। बोसा दिया मैंने। जब मैंने बोसा दिया तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, नुमान को कह दो कि जो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला उनका मकबूल है, जो इनका मकबूल है, इनके कह दो कि जो इनका मकबूल है, अल्लाह भी उसे अपना मकबूल रखता है और अल्लाह का महबूब भी उसे मकबूल रखता है। जो इनका मकबूल है, अल्लाह का हबीब भी उसे अपना महबूब रखता है और अल्लाह भी उसे अपना महबूब रखता है। हत्ता कि ये बात हुजूर खुद भी हजरत नुमान को फरमा सकते थे ना। हुजूर खुद भी हजरत मीर नुमान को ये बात फरमा सकते थे, लेकिन आपने खुद नहीं इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर को इरशाद फरमाया कि तुम कहो। इसकी वजह यह है कि वो भी बताना चाहते थे जिसका मुरीद है उसी के जरिए से मेरे पास आ जाए, जिसका मुरीद है उसी के जरिए से ये फैज़ हासिल करे। गोया उन्होंने बता दिया कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला कोई आम हस्ती का नाम नहीं है। जितने भी मुजद्दिद तशरीफ लाते रहे, कोई एक इलाके का मुजद्दिद था, कोई एक इलाके का मुजद्दिद था, या किसी को किसी एक जुबान पे, जो किसी को एक इल्म पे फकीयत हासिल थी, लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला को अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया जिस तरह मेरे और आपके लजपाल नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए, तमाम के लिए, तमाम लोगों के लिए वो नबी बन के आए, इस तरह हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला भी तमाम लोगों के लिए मुजद्दिद बन के आए। गोया मैं यूं कह देता हूं कि कल क़यामत तक अब मेरे आपके लजपाल नबी जनाब अहमद मुर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का राज रहेगा, उन्हीं के नाम का डंका बजेगा। इसी तरह हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की मुजद्दियत का भी डंका बजता रहेगा। और 450 साल गालिबन हो चुके हैं, 450 साल हो चुके हैं, आपकी मुजद्दियत का डंका बज रहा है। अभी 550 साल बाकी है जो आपके नाम का डंका बजता रहेगा, आपके नाम का डंका बजता रहेगा। और ये नाम का डंका जरूर बजेगा,
کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا ہے. جس طرح میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی 100 سالہ مجدد کی، ایک حدیث مبارکہ جو 1000 سالہ مجدد ہوتا ہے، اس کے بارے میں روضۃ القیامت کے اندر یہ بات نقل ہے کہ آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث اللہ رجلا علی رأس 11 سنة هو نور عظیم اسمہ اسمی. آگے ارشاد فرمایا بین السلطانین الجابرین. اور آگے 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ رِجَالٌ أُلُوفًا. فرمایا جس بندے کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں، کتنی چیزیں پائی جائیں؟ 5 چیزیں پائی جائیں، وہ مجدد ہے. وہ کون ہے؟ مجدد ہے. اور اس بات کو حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایانات تصنیف کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ 5 کی 5 صفات جو ہے ہو بہو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ 11ویں صدی کی ابتدا میں، 11ویں صدی کی ابتدا میں یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں. 11ویں صدی کی ابتدا میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نور عظیم ہوگا. کیا ہوگا؟ نور عظیم ہوگا. تیسری بات فرمایا اسمہ اسمی، یعنی اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. اس کا نام ہے میرے نام پہ ہوگا. اس کا نام احمد ہے. کیا نام ہے؟ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمایا 2 جابر بادشاہوں کے درمیان وہ آئے گا. 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہے آئے گا. 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہزاروں لوگ اس کی شفاعت سے جنت کے مستحق بن جائیں اور ہم ان کی نسبت پہ کیوں نہ ناز کریں جن کی نسبت سے ہم گناہگاروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے. اپنی بات کو اسی شعر پہ ختم کر دیتا ہوں کہ چنگے چنگے نال لالو یاریاں مل کے پالو. چنگے چنگے نال لالو یاریاں چنگے چنگے نال لالو یاریاں مشکل آسان ہو سن ساریاں مشکل آسان ہو سن ساریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلاں آسان ہو سن ساریاں. اللہ کے حضور التجا ہے کہ خالق ارض و سماوات ہمیں صحیح معنوں میں ان اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائے اور ان کی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے صدقے سے ہماری یہاں پہ حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.